مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی آپ سے اپیل کروں گا۔ نیچے اس کی تفصیلات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دلی سے آ رہی ہے۔ دلی کا ماحول کس قدر خراب ہو چکا ہے، دلی میں جرائم کس قدر انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس کی مثال یہ ویڈیو ہے جس میں ایک باپ اپنی 5 سالہ بچی کو لے کر کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دلی میں دن دہاڑے اس کی 5 سالہ بچی کے ساتھ درندے ریپ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جسمانی ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اب یہ شخص، یہ باپ جو ہے، اس معاملے کو مودی گورنمنٹ کو ریسپانسبل کہتا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے بچی کے ساتھ جا کر کے احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہاں اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے سیکورٹی گارڈ اور پھر پولیس افسران کی جانب سے، وہ ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی ہمارے بھارت کی۔ اتنا بڑا معاملہ بھارت کے راجدھانی میں پیش آتا ہے، لیکن میڈیا وہ وراٹ کوہلی، گوتم گمبھیر اور نوین الحق کی لڑائی کو دکھا دکھا کر کے مزہ لے رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے IPL چل رہا ہے اور کل کے میچ میں وراٹ کوہلی جو ہے وہ نوین الحق کو جوتوں کی مٹی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہیں گوتم گمبھیر جو ہے پوری طرح سے وراٹ کوہلی کی جانب غصے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ IPL کا نشہ اس وقت ایسا چھایا ہوا ہے نوجوانوں پر، اس میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بہت بڑی سرخی بن جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر وراٹ کوہلی نوین الحق کو اپنی جوتوں کی مٹی دکھاتے ہیں اور پھر گوتم گمبھیر جو ان پر برستے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایسے حالات میں یہ خبر تو سرخی بن ہی جانا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے بھوکے میڈیا کو ایک بہت بڑا مواد بھی مل گیا۔ وراٹ کوہلی کو لے کر کے ایک طرفہ معاملہ ہمیشہ اپنایا جاتا ہے اور گوتم گمبھیر کا تعلق تو BJP سے ہے۔ اب کھلاڑی بھی ہو، سیاسی لیڈر بھی ہو، تو پھر گودی میڈیا کو اس سے زیادہ چسکا اور کیا لگے گا کہ اب وہ اس پر مسالہ لگا کر کے جو ہے پوری طرح سے مزہ لینے کی اور جو ہے ویورز کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، IPL کی وجہ سے کل سے یہ بوال مچا ہوا ہے۔ گرامی، آئیے میں اب آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب، بلکہ کیرلا کی یہ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر جو ہے لہروں کے ساتھ جس طرح سے مچھلیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے کیرلا سے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح مچھلیاں جو ساحل سمندر پر بڑے پیمانے پر آنے والی یا کشتی کے جالے میں پھنسنے والوں کا منظر لگاتار آتا رہتا ہے۔ اب ایک تازہ آیا ہے جو ساحل پر یا کنارے سمندر یا ندی کے کنارے پر جو ہے مچھلیاں اس قدر اچھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ منظر اس وقت جو ہے کیرلا کے مختلف پلیٹ فارمز پر الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، کل ہی میں نے آپ کے سامنے فلپائن میں کس طرح سے پوری کی پوری بستی اسلام قبول کیا تھا وہ ایک خبر رکھی تھی۔ ایک اور خبر اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جرمن ٹاؤن مسجد میں USA کے فلیڈلفیا نامی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر جرمن ٹاؤن نامی مسجد ہے۔ اس میں اس سال بتایا جا رہا ہے کہ جملہ 244 افراد نے رمضان کے مہینے میں جو ہے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ عالمی اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا، اور ویسے بھی پوری باطل طاقتیں اس وقت اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ ایک طرف دشمنان اسلام کی سازشیں چل رہی ہیں،
تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی ہے کہ جس بڑے پیمانے پر اس پر بستیوں کی بستیاں اور پورے چرچز میں چرچ پادریوں کے ساتھ اسلام قبول کرنا، اور بالخصوص یورپین ممالک میں جس تیزی کے ساتھ اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں بڑھتا جا رہا ہے، واقعی میں جو ہے سازش کرنے والے سازش کرتے ہی رہتے ہیں اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ اپنا پلان بنا رہا ہوتا ہے۔ گرامی، کرناٹک اسمبلی انتخابات جس طرح سے اپنی منزل کی جانب بڑھتی جا رہی ہیں اور کچھ ہی دن رہ چکے ہیں، کانگریس، جے ڈی ایس، بی جے پی، ایس ٹی پی آئی، جتنی بھی پارٹیاں اس وقت جو ہے اس انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اپنے اپنے طاقت کو جھونک رہی ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں۔ پلیکیشی نگر میں اے سی سرینواس کو لے کر کے بڑے بڑے سینئر لیڈران جو ہے اس وقت ریلیاں نکال رہے ہیں، ہر دن گھر گھر پہنچ کر کے کیمپیننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ بھی جو ہے اے سی سرینواس کے سلسلے میں جو ہے بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں اور عوام کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ان کے پیچھے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج جو ریلی ہوئی اس میں کانگریس کے سینئر لیڈر ویرپا موئیلی بھی شریک ہوتے ہوئے نظر آئے اور مختلف لیڈران اس وقت جو ہے لگاتار الگ الگ کانگریس پارٹی کی مہم کو چلاتے ہوئے، انتخابی مہم کو چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پلیکیشی نگر میں بھی یہ سلسلہ ہر دن جاری ہے۔ کانگریس لیڈر اے سی سرینواس کے لیے جو ہے مختلف لیڈران میدان میں اترتے ہوئے جلسہ و جلوس کرتے ہوئے ریلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر عوام بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کیا جھلکیاں آئی ہیں پلیکیشی نگر سے اس طرح کے کیمپیننگ کی۔ گرامی، کرناٹک میں کانگریس نے اپنا انتخابی منشور سامنے لایا، لیکن اس میں بجرنگ دل پر پابندی لگانے کی بات کہہ کر کے کیا کہیں خود تو پھنس نہیں گئی ہے یہ معاملہ، اور اس پر اس وقت بحث بھی جاری ہو چکی ہے۔ دراصل کانگریس پارٹی نے منگل کو کرناٹک انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کیا۔ کانگریس کی طرف سے کیے گئے تمام وعدوں میں سے ایک وعدہ جو نمایاں ہے وہ بجرنگ دل اور پی ایف آئی جیسی تنظیموں پر پابندی ہے۔ کانگریس کے منشور کی لائن یہ ہے کہ سماج میں تفرقہ پھیلانے والے گروہوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، خواہ وہ اکثریتی برادری سے تعلق رکھنے والے بجرنگ دل جیسے گروپ ہوں یا اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی پی ایف آئی ہو۔ کانگریس کے منشور میں بجرنگ دل اور پی ایف آئی کے نام آنے سے بی جے پی اسے انتخابی مسئلہ بھی بنا سکتی ہے اور اس کا وہ خوب فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اب تک کانگریس جو ہے پوری طرح سے کانگریس کی جانب کانگریس کے عوام کا جھکاؤ نظر آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب بی جے پی کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح ان کے ہاتھ لگے۔ اب جیسے ہی بجرنگ دل پر پابندی کی بات سامنے آئی ہے، اب پورا میڈیا جو ہے وہ کانگریس کو لے کر کے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہو جائیں گے، ڈیبیٹ شروع ہو جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی بنیادی سہولیات سے محرومی کی، مہنگائی کی، اب بات کہیں اور بڑھ جائے گی اور ہندو مسلم بن جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک طرف پی ایف اے کا نام کا استعمال کر رہے ہیں، دوسری جانب بجرنگ دل کا لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، تو اب یہ معاملہ کچھ اور ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرکزی حکومت نے پہلے ہی پی ایف آئی پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ بجرنگ دل آر ایس ایس کی ذیلی تنظیم ہے۔ بجرنگ دل پر پابندی کا خوف دکھا کر بی جے پی ہندو ووٹروں کو ڈرا کر ووٹ پولرائز کر سکتی ہے۔ کانگریس کے منشور کے اعلان کے بعد کانگریس کے حامی لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ کانگریس کو اس اعلان سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بی جے پی اسے کیش کر سکتی ہے۔ بی جے پی نے کل اپنے منشور میں یونیفارم سول کوڈ اور این آر سی کے نفاذ کی بات کی تھی، تاہم کرناٹک کے ایک وزیر نے بعد میں کہا کہ این آر سی کو اقتدار میں آنے کے فوراً بعد لاگو نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی کی حکمرانی والی کئی دوسری ریاستوں نے یو سی سی اور این آر سی کا اعلان کیا ہے، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس میں یو پی اور ایم پی حکومتیں نمایاں ہیں۔ دونوں ریاستوں میں طویل عرصے سے بی جے پی کی حکومت ہے۔ یہ سب جو ہے اس وقت دکھاوے کے لیے اور پولرائز کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی چیزیں سامنے لانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ کانگریس نے خود جو ہے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے، پی ایف آئی کا اور بجرنگ دل کے لفظ کا استعمال کر کے پابندی کی بات کرتے ہوئے اپنے منشور میں۔ گرامی، ایک بار پھر امریکہ سے بھارت میں ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر کے ایک بار رپورٹ سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے کمیشن برائے مذہبی آزادی یو ایس سی آئی آر ایف نے پاکستان، چین، سعودی عرب اور ایران سمیت 12 ممالک کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خدشات پائے جانے والے ملکوں کی فہرست یعنی سی پی سی میں برقرار رکھنے کی سفارش کی ہے۔ وائس آف امریکہ نے رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ سی پی سی ایسے ملکوں کو کہتے ہیں جن کے بارے میں مذہبی آزادی کے حوالے سے خصوصی خدشات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ
مذہب کو لے کر کے جو ہے ایک دوسرے پر حملے ہوتے ہیں، ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں سی پی سی ان ممالک کو کہا گیا جہاں حکومت مذہبی آزادیوں کی مخصوص اور انتہائی درجے کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہو یا انہیں برداشت کرے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی 2022 کے واقعات پر مبنی رپورٹ میں جن 12 ملکوں کو سی پی سی کی فہرست میں شامل رکھنے کی سفارش کی گئی ان میں روس، تاجکستان، ترکمانستان، شمالی کوریا، کیوبا، برما اور اریٹریا بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں بھارت سے متعلق کہا گیا ہے کہ 2022 میں بھارتی حکومت نے ہر سطح پر مذہبی امتیاز پر مبنی پالیسیوں کو بڑھاوا دیا اور انہیں نافذ کیا، جس نے مسلمانوں، مسیحیوں، سکھ اور دلت برادری پر منفی اثرات ڈالے۔ بھارتی حکومت نے تنقیدی آوازیں دبانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور اس کے لیے ہراسانی، نگرانی اور املاک ڈھانے کا حربہ استعمال کیا گیا، یعنی کہ جیسے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا مسلمانوں کی پراپرٹیز کے خلاف۔ خیال ہے کہ USCIRF نے گزشتہ برس بھی بھارت کو اس فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی، تاہم بائیڈن انتظامیہ نے اسے مذہبی آزادی کے حوالے سے خدشات والے ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن اس بار پھر سے سفارش کی گئی ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ امریکہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو ظلم و ستم یہاں ہو رہا ہے مذہب کے نام پر وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر کے ہمیشہ سے اسلام دشمن طاقتیں آنکھیں بند کیے بیٹھی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں بہار کی مظفر پور ضلع کے صدر تھانہ علاقے کی، جہاں پر 3 گھروں میں آگ لگ جانے سے اس میں سوئی ہوئی 4 بچیوں کی جھلس کر موت ہو چکی ہے اور 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق صدر تھانہ علاقے کے رام دیالو اسٹیشن کے قریب ایک جھوپڑی نما مکان میں رات تقریباً 1 بجے آگ لگ گئی تھی، جس نے 3 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کے واقعے کے بعد اہل علاقہ نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے بعد فائر بریگیڈ کو بلایا گیا، جس کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ اس واقعے میں گھر میں سوئی ہوئی 4 بچیاں جھلس کر ہلاک ہوئیں، جبکہ 6 دیگر زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی شناخت نریش رام کی بیٹی سونی کماری، امرتا کماری، کویتا کماری اور شیوانی کماری کے طور پر ہوئی ہے، جن کی عمریں 15، 12، 8 اور 6 کے بارے میں بتائی جا رہی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک بھیانک حادثہ جو ہے مظفر نگر میں پیش آیا ہے۔ ادھر سعودی عرب سے بھی بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طائف اور الباحہ گورنریوں کو ملانے والی شاہراہ پر ایک المناک ٹریک حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کی 6 افراد جاں بحق ہو گئے اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے تمام کے تمام حقیقی بھائی تھے۔ حادثہ 2 گاڑیوں کے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ حادثے میں والدین اور دیگر 3 بہن بھائیوں کو تشویشناک حالت میں انتہائی نگہداشت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ طائف گورنری الباحہ علاقے کو ملانے والی سڑک پر پیش آیا۔ دوسری گاڑی کا ڈرائیور، جس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ ہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ حادثے میں ایک 4 سالہ بچی معجزانہ طور پر مکمل طور پر محفوظ رہی۔ تفصیلات کے مطابق محمد سالم الغامدی نے بتایا کہ میرے اہل خانہ کی مدینہ سے الباحہ واپسی کے دوران اور الباحہ اور طائف کو ملانے والی سڑک پر پہنچنے پر ایک دردناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں اس کے 6 بھائی فوت ہو گئے۔ فوت ہونے والے بھائیوں میں سب سے بڑی کی عمر 17 سال اور سب سے چھوٹے کی 2.5 سال بتائی جاتی ہے۔ ان کی شناخت رحیم، سالم، محمد سعود، یحییٰ اور حمدان کے ناموں سے کی گئی۔ غامدی نے بتایا کہ ان کے والد والدہ، 2 بیٹیاں ریناد اور منیرہ، 1 بیٹے سلطان کو طائف کے شاہ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال، کنگ عبدالعزیز اسپیشلسٹ اسپتال اور طائف کے پرنس سلطان اسپتال انتہائی نگہداشت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک بہت ہی افسوسناک معاملہ پیش آیا الباحہ سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،